يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا، ساری انسانیت کا، تمام مخلوقات عالم کا تن تنہا خالق، مالک، رازق، پالنہار اور پروردگار، جس الہ العالمین نے ہم کو، آپ کو، سارے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنے احکام اور اوامر کی پابندی کے لیے پیدا کیا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو دنیا انسانیت کی سب سے محترم اور مقدس جماعت انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج نبی آخر الزماں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی اور اس کے فوائد اور برکات کو انسانیت تک پہنچایا. سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین. قابل احترام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کو، مومنوں کو ان کی ایک ذمہ داری، ان کا ایک فریضہ اور ان کی ایک ڈیوٹی بتائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے اہم امر کی طرف اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے، ان لوگوں کو مخاطب کر کے جو ایمان کا، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، آسمانی صحائف اور کتابوں پر، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی ذات کو بچاؤ، اپنے نفس کو بچاؤ، خود کو بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو، ماتحتوں کو. دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی، ایک تو تمہیں خود کو بچانا ہے، وَأَهْلِيكُمْ، اور اہل و عیال، ماتحت، جن کے آپ سرپرست ہیں، جن کے آپ نگراں، مسئول اور ذمہ دار ہیں، جن کے آپ گارجین ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سرپرستوں اور ذمہ داروں کو بتائی ہے. خود کو بچانا ہے، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے ماتحت رہنے والے اہل و عیال، آل و اولاد، فیملی ممبران، کس سے؟ نارا،
جہنم سے، جہنم کی آگ سے، جس جہنم کی آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں قابل غور جو اصل مسئلہ ہے، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خود کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے، اور دوسری ذمہ داری یہ ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر کہ ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جن کے آپ ذمہ دار ہو، سرپرست ہو، نگراں ہو، جن کے آپ مسئول ہو، ان کو بھی جہنم کی آگ سے آپ ہی کو بچانا ہے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے بارے میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اور دعا اور اللہ کے فضل و توفیق کے نتیجے میں تفسیر و تشریح قرآن کے باب میں انہیں ایک مرجع کی، مصدر کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے، جسے قرطبی وغیرہ نے، ابن جریر طبری وغیرہ نے نقل کیا، بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تم خود کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی تشریح کر کے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ کہا پہلی بات تو اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی فذلک وقایۃ لہم ولکم من النار۔ کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کا معنی یہ ہے اعملوا بطاعت اللہ، تم خود ایسی زندگی گزارو، تم خود ایسا بن کر کے رہو کہ اللہ کی طاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے احکام اور اوامر کی پابندی کرو۔ واتقوا معاصی اللہ، اور اللہ کی طاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھو، تقوی کی راہ پر چلو۔ اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ پھر کہہ رہے ہیں یہ تو اپنے آپ کو بچانا ہو گیا، وَمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ، اور اپنی اولاد کو اللہ کے اوامر کے بجا لانے کا پابند بناؤ۔ ایک تو خود اللہ کے اوامر کے پابند بن کر کے رہو۔ وَمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ، رب ذوالجلال والاکرام کے جو اوامر، جو احکام، جو اس کے آرڈرز قرآن میں اور زبان رسالت مآب سے احادیث میں موجود ہیں، ان سارے اوامر و احکام پر چلنے، ان کے بجا لانے اور ان پر عمل کرنے کا پابند بنانے کی ڈیوٹی اور ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں واجتناب النواہی، اللہ کی منہیات، اللہ کی ممنوعات، اللہ کی محرمات، اللہ کی منع کردہ چیزوں، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ساری چیزوں سے بچنے کا حکم دو اپنی اولاد کو۔ کہتے ہیں یہ تو ہاں فذالک وقایۃ لہم ولکم من النار، اگر تم خود اللہ کے اوامر و احکام کے پابند بن گئے، اللہ کی نواہی اور اللہ کی معصیت سے بچنے والے بن گئے، اور اپنے اہل و اولاد اور ماتحتوں کو اللہ کے اوامر و احکام کا پابند بنا دیا، اس کی تعلیم اور تلقین کی، اور اللہ کی منہیات سے انہیں دور رکھنے کا حکم دیا، کہتے ہیں یہی ہے تمہارا خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہی ہے تمہارا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو اپنی ذات سے بھی محبت ہے اور اس بات کی فکر مندی ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہ آگ، وہ جہنم کی آگ جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہمیں اپنے بارے میں بھی فکر ہونی چاہیے اور اپنی آل و اولاد کے بارے میں بھی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی اصل شفقت ہے، یہی اصل لاڈ اور پیار ہے، اور یہی اصل محبت ہے۔ آپ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کا بچہ کوئی دادا ہو، نانا ہو، نانی ہو، دادی ہو، باپ ہو، کوئی قرابت دار رشتہ دار ہو، اس کا بیٹا یا کوئی عزیز یا قرابت دار اس دنیا کی آگ میں اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، کوئی قرابت دار ہمارا کوئی عزیز یا کسی کا کوئی عزیز
اس دنیا کی آگ میں کودنے کی کوشش کرے، اس کے لیے آمادگی یا کسی بھی انداز میں جانے کی کوشش کرے، کیا کسی رشتہ دار، دادا، نانا، باپ، ماں کی نگاہ شفقت اس بات کو گوارا کرے گی کہ اس کا بیٹا اس دنیا کی آگ میں اپنا ہاتھ، اپنا پیر، اپنا بدن ڈال دے؟ قطعاً گوارا نہیں کرنے والا ہے۔ وہ پکڑ کر کے کھینچے گا، بچائے گا، نکالنے کی کوشش کرے گا، سارے جتن اپنائے گا کہ یہ ہلاک نہ ہو، تباہ نہ ہو، برباد نہ ہو، جل کر کے خاکستر نہ ہو جائے، آگ کی لپیٹ میں آ کر کے اس کی شعلہ بار یہ چیزیں اس کو جلا کر کے برباد یا تباہی کے دہانے پر نہ لے کر کے چلی جائیں، تو وہ بچانے کی کوشش کرے گا۔ آپ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے، یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 70 حصے میں سے ایک حصہ۔ اب غور کریں، رب ذوالجلال والاکرام نے دعوت فکر و عمل دیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ اس دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے آپ کی نگاہ کے سامنے ہے، آپ سارے جتن کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی آگ کے علاوہ ہم نے گمراہوں کے لیے، بدبختوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، بد عقیدہ اور اللہ کے دین سے بغاوت اور انحراف کرنے والوں کے لیے ایک آگ بڑی سخت تیار کر رکھی ہے۔ یہ آگ، دنیا کی آگ، اس جہنم کی آگ کے 70 حصے میں سے ہے۔ کتنی زائد تیز ہے، کتنی شدید، کتنی گرم ہے، اس کی تمازت اور شدت اور گرمی اور حرارت کا احساس اور اندازہ کرنا ہمارے لیے ناممکن اور محال ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو فکر مند ہیں، لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہمارے ہاں آج ناقید ہے، اس کا فقدان ہے، ہماری نگاہوں میں اس کے حوالے سے ہماری زندگی میں کوئی فکر مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، آپ غور کریں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنی آل و اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو پہلی بات یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے کے حوالے سے سنجیدہ اور فکر مند ہیں یا نہیں ہیں، یہ قابل غور پہلو ہے۔ کیا ہمارے والدین، کیا ہمارے سرپرست، کیا ہمارے گھروں کے ذمہ داران اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہیں؟ کیا اس فکر مندی، ہماری فکر کیا ہے؟ ہماری فکر کیا ہے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک جملہ اگر میرے اس خطبے کا آپ بڑی سنجیدگی سے نوٹ کر لیں گے تو شاید یہ سارے خطبے کا خلاصہ ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری فکر کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، یہ سب کی فکر ہے۔ یہ سارا کرپشن، یہ ساری بدعنوانی، یہ سارا ظلم اور ساری زیادتی کی شکلیں، دوسرے کے حقوق کو غصب کر کے کھا جانا، بے ایمانی کی ساری شکلیں اور سارے راستے اپنانا، بچوں کی زندگی اور ان کے لائف اسٹائل کو بنانے کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں اور بڑے بڑے کاروبار کو تہس نہس کر کے چھوڑ دینا، یہ اس بات کی فکر مندی کے لیے ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو کیا ہوگا۔ ہر آدمی اس پر عمل پیرا ہے۔ 4 بچے ہیں تو 4 دکانوں کا انتظام ہو جائے، 4 فلیٹس رہنے کے لیے مکانات کا انتظام ہو جائے، بچیاں ہیں تو ان کی شادیاں اعلیٰ اور اشرف اور معیاری گھرانوں کے اندر بہترین لائف اسٹائل جینے کے لیے اچھی بات ہے، اگر وہ ایمانداری کے ساتھ ہے، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ہے، سچائی اور صداقت اور صدق و وفا کے ساتھ ہے، اللہ کے دین کے اصولوں کی پابندی کے ساتھ ہے، تو بلا شبہ اللہ رب العالمین یہ بات پسند کرے گا۔ لیکن فکر کیا ہے میرے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات یاد دلائی ہے کہ اس فکر سے ایک درجہ اور فکر اپنے اندر پیدا کرو کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے آل و اولاد اور میری فیملی ممبران اور میری یہ دنیا فانی ہے،
یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا یقین ہے کہ یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی وقعت، کوئی حیثیت، کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے۔ اصل زندگی، دائمی زندگی، ابدی زندگی، پرماننٹ لائف ہماری اور ہماری نسلوں کی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی۔ فکر یہ فکر اپنے ذہن و دماغ میں ہم لے کر کے چلے کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اب آپ آئیے ایک مثال سے میں بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ غور کریں۔ میں دعوت فکر و احتساب دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ فکر کیا ہونی چاہیے کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ چھوڑ دیجیے آخرت کے سارے مراحل کو، پہلا مرحلہ قبر کی زندگی کا، مریں گے، منکر نکیر آئیں گے، یہ ایمان ہے ہمارا، آپ کا، سب کا۔ کیا پوچھیں گے؟ کیا پوچھیں گے؟ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تمہارے باپ کی اتر شیو مارکیٹ میں کتنی بڑی دکان اور کتنا بڑا گوڈاؤن ہے؟ کس خاندان سے آتے ہو؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ منکر نکیر آئے، کیا پوچھا؟ من رب کا۔ یہ پہلے مرحلے چھوڑ دیجئے، پلسرات، میزان، حساب کتاب، نامے اعمال، ساری چیزیں، یہ پہلا اسٹیپ، مرنے کے فوری بعد۔ ابھی آپ دفن کر کے آ رہے ہیں، ہم آپ چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، اور وہاں منکر نکیر اللہ کے دو پہنچ گئے، کھڑا کیا، بٹھایا، پوچھنا شروع کر دیا، من ربو کا، پھر ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ یہ ایک کورس ہے پورا دین اسلام کا، ایک نصاب ہے تربیت کا، تزکیہ کا، تعلیم کا، عقیدے کا، ایمان اور یقین کا۔ اگر کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کو حقیقی طور پر نہیں جانا، نہیں پہچانا، یا آپ نے یا ہم نے یا ہمارے بیٹوں نے اللہ کے بارے میں قرآن و سنت پر مبنی صحیح عقیدے کے ساتھ اس کی موت نہیں ہوئی، صحیح عقیدے پر اس کا انتقال نہیں ہوا، رب کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں فاسد اور غلط اور مشرکانہ اور کفریہ عقیدے کے ساتھ مر گیا، تو اللہ کی قسم پورا سوالوں کا جواب کیسا عہد نامہ لٹکاتے ہیں۔ کوئی مولوی کوچنگ سینٹر کھول لے اور بولے کہ بھائی جب آئیں گے فرشتے تو جواب دے دینا، یہ 60 طن آسانی کے اس دور میں ہماری نسلوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے یہ بات آئے کہ یہ 60 کوئسچنز ہیں، اور بڑے شارٹ انداز میں کسی مولوی سے اس کا جواب رٹ لیتے ہیں اور دے دیں گے بآسانی۔ میرے بھائیوں، قطعاً ہونے والا نہیں ہے، قطعاً ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کی قسم، اگر وہ صحیح، آپ دیکھیے، اللہ کے بارے میں اگر صحیح عقیدے کے ساتھ نہیں مرا، نبی اکرم کے بارے میں صحیح عقیدے کے ساتھ نہیں مرا، دین کے اصولوں اور اس کے ارکان و مبادیات اور اس کی اساسیات کی تفصیلی جانکاری، دین کیا ہے، دین کیا ہے۔ جبریل امین کو دیکھو، آئے تھے جب حدیث جبریل میں، تو کہا ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اسلام کو، ایمان کو، احسان کو شرح و بسط اور تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ جاننا۔ عمر ابن خطاب کو مخاطب کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یعلمکم دینکم۔ یہ دین کا خلاصہ ہے کہ تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے جبریل امین، اور اس میں ایمان، ارکان، احسان کا تذکرہ کیا، قیام، عقیدے کا باب کھڑا کر لو۔ چھوڑ دو اللہ پر ایمان لانے کا معنی، چھوڑ دیجئے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، چھوڑ دیجئے آخرت اور تقدیر پر شرح و بسط کے ساتھ عقید و ایمان کی بات میں نہیں کرتا۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد کو مسلمان اپنے گھروں میں جائے، پوچھے کہ بیٹا ارکان ایمان بتا دو، ارکان اسلام بتا دو، کنفیوز ہو جائے گا، یہ ایمان اور اسلام کیا ہے، اس کے ارکان کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ جا کر کے تجزیہ کر لیجئے گا۔ گنتی، تعداد،
اور یہی کافی نہیں ہے کہ ارکان ایمان کی گنتی جان جائے 6 ہیں، ارکان اسلام 5 ہیں، گنتی کافی نہیں. یہ پوچھ لیجئے آپ اپنے اعتقادی مسئلے کا اور بچوں کی اعتقادی تربیت کا تجزیہ کیجئے، احتساب کیجئے. ہم اور آپ احتساب کریں کہ دینی، ایمانی اور اعتقادی اور اسلامی اور شرعی عقیدوں کی بنیاد پر ہماری نسلوں کی کیا صورتحال ہے. اب اللہ کے بارے میں نہیں جانتا. آج میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے عقیدے کے، ہماری تہذیب کے، ہمارے کلچر اور تمدن کے تو بھیڑیے ہیں ہی ہیں. ابھی کرسمس ہے، کتنا مسلمان کیا کر رہا ہے. عقیدے کے بھیڑیے ہماری فکر اور ہمارے ایمان اور یقین کے بھیڑیے گلی گلی کوچے کوچے گھوم رہے ہیں. ایک تو ہمیں عقیدے کی تربیت دینا ہے اور دوسرے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کرنا ہے اپنی نسلوں کے. ڈبل چیلنجز ہے ہمارے پاس. کیا ہے ہمارے پاس؟ اصل چیز ہے اور اصل کی حفاظت کے لیے زیادہ کوشش کی جاتی ہے. پہلے اصل دینا ہے، اس کے بعد اس کی حفاظت کرنا ہے. اب عقیدے کے بھیڑیے پگڑی باندھ کر کے گھومتے ہیں اور اللہ کے بارے میں یہ باطل مشرکانہ کفریہ عقیدہ ڈالتے ہیں. پوچھو جا کر کے گھروں میں، اپنے محلے اور اپنی بستی میں اہل حدیثوں کے نوجوانوں کو کھڑا کر کے پوچھو کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. دلائل کی روشنی میں پوچھیے، آپ سوال کیجئے. کیا وہ اعتماد اور وثوق اور کانفیڈنس اور یقین کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ، علی وجہ البصیرہ قرآن و سنت کی دلیل کی روشنی میں یہ بات کہنے کے لیے آمادہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین آسمان پہ ہے اور عرش پر مستوی ہے. اب اگر آپ نے یہ عقیدہ نہیں دیا اپنی نسلوں کو، بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور ایک بھیڑیا آیا عقیدے کا، وحدت الوجود کا عقیدہ اس کے ذہن و دماغ میں ڈال کر کے چلا گیا. وہ مرا کس حال میں؟ شرک اور کفر کے عقیدے پر مرا کس حال میں؟ اگر مر گیا اسی حال میں کہ عقیدے حلول اور وحدت الوجود کے عقیدے کا قائل ہے. اب آپ اتنی باریک بات پہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں، مسلمان تیار ہی نہیں. نبی اکرم کے بارے میں عقیدے کے بھیڑیے اسٹیج لگا کر کے کیا کہتے ہیں؟ عالم الغیب ہے، مختار کل ہیں، حاضر و ناظر ہیں، نور ہے، بشر نہیں ہے. اب اگر آپ نے مساجد کی چہار دیواری میں، علماء کی مجلسوں میں یہ ٹھوس، مضبوط، پائیدار، مستحکم اور یقین پر مبنی عقیدہ ان کے ذہنوں میں نہیں ڈالا کہ نہیں مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، تو کوئی بھیڑیا آئے گا اور اس کا عقیدہ تباہ کر کے چلا جائے گا اور مرے گا وہ شرک کی حالت میں. کس حال میں مرے گا؟ کفر کے عقیدے پہ مرے گا، شرک کے عقیدے پہ مرے گا، دین نہیں جانتا. اب آپ بتاؤ، اللہ کہہ رہا ہے، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ بچاؤ جہنم کی آگ سے. اور جہنم یہ آخرت کی زندگی کا مسئلہ ہے، پہلا مرحلہ. یہ بنیادی کورس چھوڑ دو، نماز کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. یہ بنیادی کورس اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، نام پوچھ لو نبی کا صحیح سے، دین کے بارے میں جس واجبی عقیدے کے ساتھ ہماری نسلوں کو مرنا چاہیے، اس کے لیے ہم نے تیار کرایا، جسے اصول ثلاثہ کہا جاتا. آج مسجد ویران ہیں، کانوینٹ آباد ہیں، کلاسز اور ٹیوشن سینٹر آباد ہیں. کیوں آباد ہے؟ جو میں نے کہا، فکر مندی یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد ہمارے بچے کا کیا ہوگا. یہ مسجدیں اس وقت آباد ہوں گی، علماء کی مجلسیں اس وقت آباد ہوں گی، اصول ثلاثہ کا شرح و بسط کے ساتھ لوگ علم اس وقت حاصل کریں گے جب یہ فکر مندی آئے گی کہ میری نسلوں کے مرنے کے بعد میری نسلوں کا کیا ہوگا. اس پہلو کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ کیا سوچتے ہیں؟ مولوی صاحب کو بلا لیا، بہت بڑے سیٹ ہیں مولوی صاحب، تو گھومتے ہیں ہر شہر میں. 2000 روپیہ دیا 4 بچوں کو، بڑے مولوی صاحب دعا یاد کرائی دو. ہاں قرآن پڑھ رہی سوال بیٹھا ہوا، ناجرہ ہاں بہت اچھا سے پڑھت ہے، ہو گیا کام، ڈگری مل گئی مسلمان کی.
یہ عقیدے کی ایمان کی تربیت کے حوالے سے جو غفلت ہے، کیا ڈر ہے کہ میرا بیٹا توحید پر مرے گا، میرا بیٹا شرک سے بچتے ہوئے مرے گا، میرا بیٹا ایمان کی حالت میں مرے گا، یہ فکر ہے؟ آپ انبیاء کو دیکھو، اور یہ جو عقیدے کی بات میں نے کیا، یہ دین کی روح ہے، صحیح عقیدہ، عمل بعد میں آتا ہے۔ نماز کے لیے تو لاتے ہیں لیکن عقیدے کی تربیت کا شعور نہیں۔ ایک حضرت معاویہ بن حکم سلمی تھے، انہوں نے اپنی لوڈی کو مار دیا غصے کی حالت میں نے بنیاد کی بات کہی ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، عقیدہ رسول کے بارے میں، دین کا اور اللہ کے بارے میں، یہ اسلام کی اساس اور روح کے عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی تھے، مار دیا اپنی لوڈی کو، احساس ندامت ہوا، آئے بارگاہ رسالت معاملے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی، کچھ جرمانہ کیا ہو سکتا ہے؟ بلایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 سوال کیا اس سے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سوال کیا۔ ایک تو کہا این اللہ، اب غور کرو میں نے جو بات کہی ہے، کیا کہا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کہا اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں۔ ہم کو آپ کو معمولی سوال لگتا ہے بچے سے۔ پھر کہا من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ایک انسان ہیں لیکن رسول ہیں، سرتاج رسول ہے، سردار رسول۔ یہ نہیں پوچھا تیرا کیا نام ہے، تیرے پپا کا کیا نام ہے، اس سے عقیدے کی بات کی، اور یہی اساس ہے دین کی۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ یہ سوال کیا۔ کہا معاویہ فإنها هي مؤمنة فإنها هي مؤمنة فعاتقها، کہ اس کا ایمان رب کی بارگاہ میں معتبر اور مقبول ہے، یہ بچی مومنہ ہے، اسے تم اس کے ماں کامیاب اور ٹھوس عقید و ایمان کی بنیاد پر آزادی کا پروانہ دے۔ معیار دیکھیے زبان رسالت مآب سے سند ایمان کے ملنے کا، غور کیجیے، سند ایمان جو ملی زبان رسالت مآب سے اس بچی کو، اس کے صحیح عقیدے کی بنیاد پر، اور وہ عقیدہ کیا، اس کے بارے میں اللہ، یہی سوالات اللہ نے رکھے ہوئے قبر میں۔ اور جب یہ فکر آئے گی کہ میرے بچوں سے ان سوالوں کا جواب کا سامنا مجھے میرے بچوں کو کرنا ہے، یہ مسجدوں کی چٹائیاں مجھے لگتا ہے آباد ہو جائیں گی۔ آپ ایک مولوی کے پاس اس فکر مندی کے ساتھ جائیں گے، مسجدوں کی 4 دیواری میں جیسے کانوینٹوں اور مانٹیسریوں اور اعلیٰ عصری اداروں میں اہتمام و ذمہ داری کے ساتھ چھوڑ کر کے آتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے کہیں زیادہ اس کی آخرت کی فکر مندی کا جب احساس جاگ جائے گا تو آپ ان مسجدوں کی 4 دیواریوں میں مدرسے کی چٹائی پر پڑھنے والے مولوی کی مجلس میں بھی اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ لے کر کے آئے۔ انبیاء کو دیکھو، ابراہیم خلیل اللہ امام الموحدین، ڈاکٹر فضل الہی ظہیر، علامہ احسان الہی ظہیر کے چھوٹے بھائی، انہوں نے ایک کتاب لکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد۔ سارے پہلوؤں پہ میں نہیں بات کروں گا، ایک نقطہ آپ کو اس حوالے سے کہ یہ انبیاء میں اولو العزم اور اللہ کی توحید کے لیے ساری آزمائشیں، سارے مسائل، ساری مشکلات جھیلنے اور برداشت کرنے کا حوصلہ پیش کرنے والی شخصیات ہیں۔ ان کے ایمان کا معیار کیا رہا ہوگا ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں اندازہ لگا، لیکن اس نبی کو، اس رب جلیل کے بندے خلیل کو اپنی توحید، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے نسلوں کے عقید و ایمان کی حفاظت کی فکر کیا ہے؟ دعا نہیں یاد ہے ہمارے گارجن کو؟ سورہ ابراہیم پڑھیے، جہاں اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک دعا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا، کیا کہتے تھے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تم مجھے بچا لے اور میری ذریت، میرے بیٹوں، میری اولاد کو بچا لے، کس سے؟ شرک سے، بتوں کی پوجا سے۔ یہ دعا کر سکتے تھے اللہ مجھے بچا لے، لیکن یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی اس کی عملی تفسیر ہے ابراہیم خلیل اللہ۔
ان کو اس بات کی فکر ہے، بچوں سے اصل لاڈ اور پیار اور محبت اور شفقت یہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے سلامت رکھ توحید پر، ایمان پر، اسلام پر، اور میرے بیٹوں کو بھی یہ بیٹے سے پیار اور شفقت کا اعلیٰ مرتبہ۔ ہمارا تو اپنے لیے بھی دعا نہیں۔ حضرت یعقوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ نبیوں کو دیکھو، جب مصر کے حالات بگڑ رہے تھے، اندیشہ ہوا کہ میرے جانے کے بعد میری نسل کہیں شرک و بت پرستی کے راستے پر نہ چلی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت میں نہ لگ جائے، تو زندگی کی آخری سانس کے آخری مراحل کے موقع پر ایک شفیق اور مہربان اور ذمہ دار باپ جسے اپنی ذریت کے عقیدہ و ایمان کی اور آخرت کی فکر ہے، یہ معاہدہ لیتا ہے اور سوال کرتا ہے اس عین زندگی کے آخری اہم موقع پر، بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ ہم تو کہیں گے بیٹا فلاں جگہ یہ کہ کورٹوں مقدمہ چلت ہے، وکیل صاحب یہ ہوا، میں تو جا رہا ہوں، نمبر پکڑو دیکھتے رہنا۔ مسئلہ وہی ہے، فکر مندی کیا ہے ہماری آپ کی، فکر جس کی ہے اس کے بارے میں ہماری بات ہے۔ باپ کیا کرا، اللہ نے ذکر کیا ادا، یعقوب علیہ السلام کی رب ذوالجلال والاکرام کو پسند آئی، کہا آپ یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا آخری وقت تھا، موت ان کے قریب دکھ رہی ہے، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، ہے میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گی؟ یہ فکر تھی کہیں یہ شرک پر نہ آ جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ذکر کیا، وصّیٰ بہا ابراہیم وبنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے دین اسلام کی عظیم نعمت دیا ہے، توحید کا عظیم سرمایہ دیا ہے، ایمان کی عظیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرو، تمہیں اللہ نے دیا ہے، تمہیں چنا ہے اس کے لیے۔ فلا تموتن، میرے بیٹو مرنا تو اس حال میں مرنا کہ تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، عقیدے توحید پر ہو، اللہ کے دین پر ہو۔ یہ وصیت کرتے تھے اپنے بچوں کو، یہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہی اصل پونجی ہے، اور یہی ایک آدمی کتنا فقیر چھوڑ کر کے چلا جائے، کتنا مسکین چھوڑ کر کے چلا جائے اپنے بچوں کو، لیکن اگر وہ صحیح عقیدے پر، صحیح ایمان پر، صحیح دین پر، صحیح اسلام پر، اللہ کی خالص توحید پر جمے اور ڈٹے رہنے کا سبق دے کر کے اس دنیا سے گیا ہے، اور اس کی نسلوں کا خاتمہ اللہ کے دین و ایمان اور اسلام اور اللہ کی خالص توحید پر ہوا، تو میرے بھائیوں گویا کہ آپ نے ساری دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کر لی، اور ساری نعمتیں دے کر کے چلے جائیں، اس کے پاس دین کی نعمت نہ ہو، اسلام کی نعمت نہ ہو، ایمان و یقین کی نعمت نہ ہو، صحیح عقیدے کی دولت نہ ہو، خالص توحید کا سرمایہ نہ ہو، تو اس دنیا کا تو نہیں لیکن آخرت کا سب سے بڑا مسکین اور فقیر اور محتاج، کیونکہ وہ ناکام و نامراد۔ لقمان حکیم کا پورا تربیتی کورس پڑھیے، پہلا جملہ اور پہلی بات اور پہلی تربیت کیا تھی؟ اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے بعد پھر آگے بتا رہے ہیں اخلاقیات کا، معاملات کا، دوسری چیزوں کا، رہن سہن کا، عقیدہ اہم ہے، ایمان اہم ہے، صحیح دین اور صحیح اسلام کا شعور اور اس کا فہم یہ بندے کے لیے اہم ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا سب کچھ کرو گے، لیکن اگر توحید نہیں بچی رہی تو تمہارا سب کچھ کیا دھرا برباد۔ پہلے ہی کہہ رہے ہیں بیٹا شرک مت کرنا، لا تشرک باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ، ابھی کرسمس کی بات آئی ہے، میں اس ٹاپک پہ اس لیے کہ کچھ چیزیں نہ ذکر کی جائیں تو وہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔
ہم بچے ہیں، ہم اپنے عقیدہ و ایمان کی بات کریں، اس کی حفاظت کی بات کریں۔ اب عقیدے کی بات کر رہے ہیں، ایک مثال دے کر کے میں بات کی، ہمارے اسلاف کتنی باریک چیزوں پر اپنی نسلوں کے عقیدہ و ایمان کی تربیت کرتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ گھر پہ جا کر کے پوچھا کرو کبھی بچوں سے، چھوٹے بچوں سے، ناتی سے، نواسے سے، ہاں کیا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی؟ نہیں، آسمان پر اٹھا لیا، یہودیوں نے سمجھا ہم نے انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ۔ نزول فرمائیں گے قرب قیامت میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ عقیدہ ڈالنے کے لیے کہ ایک مسلمان بچے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، طریقہ کیا اپناتے تھے؟ چلتے پھرتے بستی کے بچوں سے کہتے بیٹا جاؤ عیسیٰ ابن مریم کو سلام پہنچا دینا میری طرف سے، عیسیٰ ابن مریم کو سلام پہنچا دینا۔ اب اس محلے میں، بستی میں، علاقے میں عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی آدمی نہیں سلام پہنچائے تو کس کو پہنچائے؟ تجسس آتا ہے۔ تو وہ یہ عقیدہ دینے کے لیے کہ سلام زندوں کو پہنچایا جاتا ہے، عیسیٰ ابن مریم زندہ ہیں، یہ عقیدہ دینے کے لیے یہ تربیت کا طریقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو دیکھو میرے بھائیوں، کیسا صحابہ کرام کی عقید و ایمان کی بنیادوں پر تربیت کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سواری پر جب سوار تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، پورا ایک کورس دیا ہے، یا غلام انی اعلمک کلمات، پورا ایک نصاب دیا ہے۔ ہفتے میں اس حدیث پاک کو اگر تقریریں ہیں علماء کی تو بیٹھ کر کے سنانا چاہیے گارجن کو اپنے بچوں کو یہ حدیث پاک جو عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے رسول اکرم نے کہی۔ مضبوط عقیدہ، ٹھوس ایمان، حالات کیسے آئیں گے اگر یہ ایمان، یہ فکری عقیدہ، تو ہماری نسلیں ان حالات میں اس مضبوط عقیدے کے ہتھیار کی بنیاد پر ان حالات کا مقابلہ کر لیں گی، لیکن اپنے دین و ایمان سے سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کریں گے۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ ہمارا صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، خالص توحید، اور سب سے بڑی محبت کسی خیر خواہ، ناصح اور ہمدرد کا سب سے بڑا لاڈ اور پیار یہ ہے کہ انسان اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر مندی کے ساتھ ان کی آخرت کو بنانے کا فکر مند ہو۔ یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اور اس فکر کے ساتھ جیے کہ میرے مرنے کے بعد نہیں، میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین مسلمانوں کو، گارجین اور سرپرستوں اور ذمہ داران اور گھروں کے مسئولین کو اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض منصبی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھ کر کے امانت داری کے ساتھ اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کے، ہمارے عقید و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی صحیح ایمان اور صحیح دین کی بنیادوں پر سارے مسلمانوں کو اپنی نسلوں کی تعلیم، تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مجبور مقہور ہے، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو بالخصوص اپنے وطن عزیز ہندوستان میں عزت و سرخروئی اور سربلندی کے ساتھ دین اور شریعت کی آزادی، دین اور شریعت پر عمل اور اس کی دعوت کی آزادی کے ساتھ جینے اور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، موت آئے تو توحید اور سنت پر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔